گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ہر کسی کی جیب میں آئینی ترمیم کا اپنا مسودہ ہے۔ علی امین گنڈاپور صوبے کو دہشت گردی اور کرپشن کے تحفے دے کر گئے ہیں۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو میں سوال اٹھایا کہ علی امین گنڈاپور کو کیوں ہٹایا گیا؟ کیا وہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے تھے؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سہیل آفریدی نئے ہیں، انہیں اصلاحات کے لیے وقت ملنا چاہیے۔ ہر کسی کی جیب میں اپنی ایک سزائی ترمیم موجود ہے۔ میری جیب میں اپنی ہے، آپ کی جیب میں اپنی ہے، ہر کسی۔ پچھلے سی ایم نے جو اس سی ایم کے لیے جو صوبہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک کھنڈرات ہے۔ وہ آپ خود دیکھیں کہ جب وہ آئے تھے کیا حالات تھے ہمارے لاؤن لڑکے، اور اس کے جانے کے بعد ہمیں کیا تحفہ دے کے گئے ہیں۔ دہشت گردی کا تحفہ دے کے گئے ہیں، کرپشن کا، لوٹ مار کا، نوکریاں بیچنے کا، فنڈز بیچنے کا تحفہ دے کے گئے اس سی ایم کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اور ان کی ٹیم اس کو کیسے سنبھالتی ہے۔ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کون کر رہا تھا، چند دن ان کو دیں۔ ابھی تو انہیں کل پرسوں کابینہ بنائی ہے، کچھ دن جب وہ ڈیلیور کریں گے یا چیزوں اگر وہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ آصف زرداری سیاسی شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، 27ویں ترمیم آسانی سے پاس ہو جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا دعویٰ، کہتے ہیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور پاس بھی ہو رہی ہے۔ یہ ترمیم وقت کی ضرورت ہے۔ سیاست کا نام ہی بات چیت اور راستہ نکالنا ہے۔ بات چیت سے ہٹ کر چلیں گے تو بانی تحریک انصاف مزید تنہائی میں چلے جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے بند کمروں والی بات نہیں کی، سب کھول کر رکھ دیا، اتفاق رائے کے لیے ٹویٹ کیا۔ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ لی۔ بلاول بھٹو نے تفصیلات قوم کے سامنے رکھ دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کی خواہاں ہے۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے کے اختیارات شامل ہیں۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم بھی شامل ہے۔ عامر بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی، جس میں مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 بھی ترمیم میں شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا بھی 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہوگا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی پارٹی پالیسی کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو کراچی بلاول ہاؤس میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ سینئر قطری حکام نے ایئرپورٹ پر صدر کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اپنے خطاب میں وہ سماجی ترقی اور معاشی نمو کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ سماجی تحفظ، غربت میں کمی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری عالمی اور علاقائی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کی مجوزہ تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم سے عدلیہ کا مکمل خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی 73 کے آئین اور 18ویں ترمیم کی خالق جماعت ہے۔ 27ویں ترمیم کے خلاف اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو ہم ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی سے اب بھی امید ہے کہ وہ آئین کو بچانے میں کردار ادا کرے۔ آئین کی بحالی، این ایف سی ایوارڈ پر بلاول بھٹو سے بات ہو سکتی ہے۔ تعلیم سے متعلق صوبوں کو بلا کر نصاب بنایا جا سکتا ہے، لیکن وفاق مکمل کنٹرول نہیں کر سکتا۔ غزہ کی تازہ صورتحال پر استنبول میں منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد 7 مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں زور دیا گیا ہے کہ غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیا جائے، اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے اور انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور قومی نمائندگی کو تسلیم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر غور کیا جائے گا تاکہ جنگ بندی کی نگرانی اور انسانی امداد کی فراہمی مؤثر بنائی جا سکے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کے بعد بھی حملے جاری ہیں، جن میں اب تک تقریباً 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کم از کم 600 امدادی ٹرک اور 50 ایندھن بردار گاڑیاں غزہ میں بلا تعطل داخل کی جائیں۔